بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، معزز سامعین، رمضان المبارک کے مہینے کے اخیر میں اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا حکم جس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے اس کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ صدقہ فطر کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ہے، احادیث سے بھی ہے اور علماء کرام کے اجماع سے بھی ہے۔ قرآن کریم سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 قد افلح من تزکا، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بہت سے اقوال نقل فرمائے ہیں، لیکن مفسر جلیل امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے۔ عمر ابن عوف اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کا حکم فرماتے تھے، اور ایک روایت کے الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقہ فطر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الاعلیٰ کی یہ آیت قد افلح من تزکا تلاوت فرمائی، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی صدقۃ الفطر ہے، یعنی کامیاب ہو گیا وہ کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے کو پاک صاف کر لیا۔ اس آیت کی آپ علیہ السلام نے تلاوت فرمائی اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد صدقۃ الفطر ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت سے مراد صدقۃ الفطر ہے اور صدقۃ الفطر کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اسی طریقے سے در منصور میں نیچے حضرت فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے اور یہ آیت تلاوت فرماتے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر کا ثبوت قرآن کریم سے ہے، احادیث سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ بخاری شریف کتاب الزکوٰۃ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کی زکوٰۃ کو یعنی صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ایک سا کھجور میں سے، او صاعا من شعیر یا ایک سا جو میں سے، علی العبد والحر غلام پر اور آزاد پر، والذکر والانثی مذکر پر مؤنث پر یعنی مرد پر اور عورت پر۔ آگے فرمایا والصغیر والکبیر من المسلمین، اور چھوٹے پر اور بڑے پر مسلمانوں میں سے، وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا حکم دیا کہ صدقہ فطر عیدگاہ جانے سے پہلے یعنی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر یہ واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، ایک سا کھجور یا ایک سا جو میں سے، غلام پر بھی آزاد پر بھی، پھر آپ نے فرمایا مرد اور عورت پر، یعنی مرد پر بھی صدقہ فطر لازم ہے اور عورت کے اوپر بھی صدقہ فطر لازم ہے، اور اسی طریقے سے بڑے پر بھی صدقہ فطر لازم ہے اور بچوں پر بھی صدقہ فطر لازم ہے۔ اور ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ عیدگاہ جانے سے پہلے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف میں کتاب الزکوٰۃ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنا نخرج زکوٰۃ الفطر صاعا من طعام، کہ ہم لوگ فطرہ صدقہ فطر نکالا کرتے تھے
ایک سا اناج میں سے، گیہوں میں سے، او صاع من شعیر یا ایک سا جو میں سے، او صاع من تمر یا ایک سا کھجور، او صاع من عقط یا ایک سا پنیر، او صاع من زبیب یا ایک سا کشمش۔ یعنی صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کا یعنی صحابہ کرام کا معمول بیان فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ صدقہ فطر نکالا کرتے تھے، اور پھر پوری انہوں نے ترتیب بتلائی۔ تو صحابہ کرام کے اس عمل سے بھی معلوم ہوا کہ صدقہ فطر یہ لازم اور ضروری اور واجب ہے، لہذا اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ جلد نمبر 1 کتاب الزکوٰۃ صفحہ 224 پر صاحب ہدایہ فرماتے ہیں صدقۃ الفطر واجب علی الحر المسلم اذا کان مالکا لمقدار النصاب۔ پھر آگے تک انہوں نے فرمایا کہ صدقہ فطر آزاد مسلمان کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ صدقہ فطر لازم اور ضروری ہے۔ حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی محتمم جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم بنگلور، انہوں نے کتاب لکھی ہے صدقہ فطر کے احکام و مسائل۔ اس کتاب میں صفحہ 5 پر حضرت فرماتے ہیں کہ جمہور علماء نے صدقہ فطر کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ اس کے بعد پھر نیچے چل کر کے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو بیان فرماتے ہیں وقال ابو حنیفہ ہی واجبۃ ولیست بفریضۃ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر یہ واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت سے اور احادیث سے اور صحابہ کے عمل سے اور جمہور علماء سے اور فقہ کی کتاب سے اس بات کا علم ہوا کہ صدقہ فطر یہ لازم اور ضروری ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صدقہ فطر کو ادا کرے اور اس کو ادا کرنے میں بالکل بھی پیچھے نہ رہے۔ صدقہ فطر جب ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے حکم کو پورا کرنے والا بن جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم صدقہ فطر کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ صدقہ فطر کیوں ادا کیا جائے اور کتنا ادا کیا جائے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔